تو ایک جمہوری ملک ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے حکومتیں آتی رہی ہیں اور تمام جو ہے حکومتوں نے سیکولر ہونے کے ناطے جو ہے یہاں کے مسلمانوں کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. لیکن بہرحال یہاں کے وزیر اعظم نے جو یہ کام اگر سپورٹ کیا ہے تو واقعی میں غلط ہے. نیوز ووڈ، خبر بھروسے کی. ناظرین السلام علیکم، آداب. میں ہوں آپ کے ساتھ ثاقب زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں عید میلاد النبی کیوں منایا جاتا ہے، جانیے ضرور. عید میلاد النبی یا عید میلاد کو پیغمبر حضرت محمد صاحب کی یوم پیدائش کے طور پر دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. پروفٹ حضرت محمد صاحب کو اسلام کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں. اس موقع پر گھروں اور مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، نماز اور دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، غریب اور مسکینوں کی لوگ مدد کرتے ہیں. اس موقع پر ہم نے بات کیا مولانا مخلص الرحمان ندوی سے. آگے دیکھیے. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی اور رسول ہیں. ان کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے اور مسرت ہے اور خوشی ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے ہوئی ہے فلاں دن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی فلاں دن میں. تو جس دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ دن ہمارے لیے سوگ کا دن ہے اور ہمارے لیے صدمے کا دن ہے، ہمارے لیے نقصان کا دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. لہٰذا ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اور جو ہمارا طریقہ سلف صالحین کے مطابق ہے. اور اس میں تاریخ کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، نہ کہ 12 وفات کو. اور متفقانہ یہ فیصلہ ہے اور تاریخ دانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. اور اختلاف کے ساتھ بعض کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش بھی 12 وفات کو ہوئی تھی، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی. لہٰذا 9 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہوئی تھی. اگر ہم خوشی منانا چاہتے ہیں تو ہم اس دن میں خوشیاں منائیں، اور وہ خوشیاں کس شکل میں ہم منائیں گے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر تم میری پیدائش پر خوشی منانا چاہتے ہو تو تم روزہ رکھو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور یہ کہا تھا اس دن میں میں پیدا ہوا ہوں اسی لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو روزہ رکھ کر کے ہم خوشیاں منائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 12 وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. تو اس دن میں خوشیاں منانا اور جو ہے اور کھانے پینے کا انتظام کرنا اور مجلسیں لگانا اور چراغاں کرنا اور روشن کرنا اور جھنڈے نکالنا اور جلوس نکالنا، یہ حدیث و قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد صحابہ موجود تھے، خلفائے راشدین موجود تھے، صحابہ موجود تھے، لیکن کہیں ثابت نہیں ہوتا، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے یا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات ہوئے ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہو یا مناتا ہو یا چراغا کرتا ہو یا خوشی مناتا ہے. عید میلاد النبی، یہ عید ہمارے اسلام کے 2 ہی عید ہے، بقرعید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بقرعید اور میٹھی جس کو بولتے ہیں، تو 2 عیدیں ہیں. یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا عالم اسلام میں جو مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مناتے ہیں اور وہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسی دن میں پیدا ہوئے ہیں. اگرچہ پیدا ہوئے ہیں لیکن اس طریقے سے منانا اور یہ دین کا حصہ سمجھنا، ثواب سمجھنا، یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر جو مناتے ہیں آپ کو پوچھنا چاہیے کس اعتبار سے مناتے ہیں، آپ کی دلیلیں کیا ہے. لیکن ہمارے لیے تو آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، سلف صالحین کی سنت ہے. ان کی تاریخیں، ان کی سیرتیں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا ہماری رائے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
की विलादत यानी ईद मिलादुन्नबी इसको मनाना और ये जुलूस से निकालना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मनाते हैं उनका अलग मीटर है, अगर हम इसको दीन का हिस्सा समझेंगे तो ये हो जाएगी बिदअत, यानी बिदअत का ईजाद करना, और ये सही नहीं है। लिहाजा मैं उन लोगों को भी नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सही तारीख़ के मुताबिक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को देखें, आपकी वफ़ात का जो दिन है उसको मुतय्यन करें। अगर 12 रबीउल अव्वल को आल नबी की विलादत हुई है तो आप रोज़े रखें और रोज़े रख कर के आप खुशियाँ मनाएं, और इस तरीके से खुशियाँ मनाना ये शरीयत से, कुरान हदीस से साबित नहीं है।